دلوں کی تمنا سہارا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے جی آئی او جگتیال کی جانب سے ایک سیرت سیریز شروع کی گئی ہے۔ یہ سیرت سیریز 13 روز تک چلنے والی ایک سیریز ہے، جس میں سے آج کا موضوع دوست اور دوستی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ انسان بہت سے رشتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، جس میں سے دوستی ایک بہت ہی اہم رشتہ ہے، اتنا اہم کہ ہماری دنیا اور آخرت کی ناکامی اور کامیابی کا بہت بڑا انحصار اسی رشتے پر ہوتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے ایک برے انسان کو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ بات کہے گا قیامت کے دن کہ کاش میں نے اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اس کی دوستی کی اور اس دوست میں کیا برائی تھی، اس کا ذکر وہ آگے والی آیت میں کرتا ہے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یعنی میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا۔ تو یہ ہے اس کے افسوس کی اصل وجہ کہ اس دوست نے اور اس دوست کی دوستی نے اس انسان کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیا، جس پر وہ قیامت کے دن پچھتائے گا۔ کہ انسان دوست اور دوستی کے معاملے میں بھی پچھتاوے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دوستی کی وجہ سے پچھتاتے ہیں، لیکن آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا اگر ہم نے اس معاملے میں احتیاط نہیں برتی، اپنے دوستوں کو بہت ہوشمندی کے ساتھ میں نہیں چنا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتایا ہے، ہر چھوٹی سے بڑی سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ہمیں اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ تو اس بارے میں بھی، یعنی دوست اور دوستی سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، دوستی کرنے کے بعد اس کو نبھانا کیسے چاہیے، اور پھر اس میں کیا لمیٹیشنس رہتی ہے، کیسے لوگوں سے دوستی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیسے لوگوں کو ہم اپنا دوست بنائیں گے، تو اس کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے، یا پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ انسان اپنے دوست سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو دوست انفلوئنس کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی عادتوں سے متاثر ہوں، ہمارے اندر اچھی عادتیں پروان چڑھیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی ہی اچھی عادتوں کے حامل افراد سے اپنی دوستی کریں۔ پھر دوسری بات جو بہت اہم بھی ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے دین سے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والے ہوں، جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں دیکھا، جو افسوس کی بات تھی وہ یہی تھی کہ اس کا دوست اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والا تھا۔ تو ایسے دوست ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ اب اگر اچھے دوست ہمیں میسر آ ہی گئے ہیں اللہ کے فضل سے، تو پھر ایسے رشتے کو تعمر نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اس رشتے کو بہت اچھی طرح سے نبھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھانے کے بارے میں بہت روشن اور واضح تعلیمات بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری دوستی میں ہونی چاہیے وہ ہے محبت کا تعلق۔ جب یہی اگر نہیں رہے گا تو دوست اور دوستی یہ رشتہ بھی قائم نہیں رہ سکتا، یعنی کہ محبت یہ بالکل ایک بنیادی چیز ہے جو ہمارے اس رشتے میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے دوستوں سے محبت ہونی چاہیے، ان کے لیے ہمارے دل میں خلوص ہونا چاہیے، اور خلوص
ऐसा होना चाहिए कि हम उनको हर बुराई से रोकने वाले हों और हम उनको हर अच्छाई की दावत देने वाले हों। हम सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, हम सिर्फ उनकी खुशामद करने वाले नहीं हों। यानी हम ऐसा ना करें कि उनकी खुशामद करके उन्हें किसी नुकसान की तरफ ढकेल दें। हमारी नीयत ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदाज़, हमारा रवैया ऐसा हमारे दोस्तों के साथ में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें अपने दोस्तों पर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में एतमाद नहीं हो तो फिर वो रिश्ता बहुत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। चौथी चीज़ है, हमें अपने दोस्तों के साथ में बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा भी करना चाहिए और खुशमिज़ाजी के साथ में रहना चाहिए। हमें आप वसल्लम से और सहाबा कराम से ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जिनसे समझ में आता है कि वो लोग अपने इस रिश्ते को और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय भी किया करते थे। जैसे हम कभी देखते हैं कि कभी सहाबा कराम एक दूसरे पर तरबूज के छिलके फेंक कर इंजॉय करते हैं। और एक और रिवायत ये भी मिलती है मोहम्मद बिन ज़ियाद, हज़रत मोहम्मद बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह से, कि सल्फ़ सालिहीन के कई कुंबे एक ही साथ एक ही हवेली में रहा करते थे और फिर उनमें से कहीं किसी के यहाँ अगर मेहमान आ जाता था तो वो एक इंसान जिसके यहाँ मेहमान आया है वो दूसरे के यहाँ से खाना लेकर चला जाता था, उसको विदाउट इन्फॉर्म किए थे। और फिर उसके बाद में वो इंसान ढूंढता रह जाता था, कह रहे मेरी हंडी कहाँ गई, तो फिर उसको बताया जाता था कि अच्छा हाँ ये मैंने लेकर गया था क्योंकि मेरे यहाँ पर मेहमान आ गए थे। तो फिर वो इंसान उसको दुआ देता है, यानी जिसकी हंडी मेहमान वाला शख्स लेकर गया है उसके लिए वो दुआ करता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे उस खाने में बरकत दे। तो इस तरह के मजाक भी वो लोग एक दूसरे के साथ में किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर शायरी भी सुना करते थे और हम ये भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले शख्स थे। बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं जिनमें हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराने वाला सहाबा कराम ने किसी को भी नहीं पाया। तो ये आदत भी हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। फिर पांचवी चीज़, हमें अपने दोस्तों के दुख और सुख में शिरकत करनी चाहिए। अब दुख और सुख में शिरकत करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके बारे में कुछ जानते भी हों, हमें उनका नाम, ठिकाना, अता पता सारी चीज़ें मालूम हो। और देखिए कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है जिसमें इस बारे में भी हमें तालीमात दी हैं, बिल्कुल वाज़ेह तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब एक आदमी दूसरे से दोस्ती और अख़ुवत का रिश्ता जोड़े तो उससे उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसके ख़ानदान के हालात मालूम कर ले कि इससे बाहमी मोहब्बत की जड़ें मजबूत होती है। तो ये कितने खूबसूरत अंदाज में बता दिया गया है कि आपको सिर्फ नाम या सिर्फ अपने मतलब के लिए थोड़ी बहुत मालूमात नहीं रखनी है, बल्कि खैरख्वाही की नीयत से उसकी सारी ज़रूरी डिटेल्स अपने पास में रखनी है ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। छठी चीज़ जो हमें हमारा रवैया होना चाहिए हमारे दोस्तों के साथ में, वो है खबरगिरी का। जब हमारे पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, उनके हालात कैसे हैं, क्या मौका चल रहा है, खुशी का चल रहा है, गम का चल रहा है, कैसा है, तो उसके मुताबिक उनकी मदद करना, उसके मुताबिक उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना। जब उन्हें हमारे सपोर्ट की, जब उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो उस वक्त उनकी मदद करना। सातवीं चीज़ है तोहफ़े का तबादला। आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, एक दूसरे को हदिया भेजा करो तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी और दिलों की कदूरत जाती रहेगी। ये मिशकात की हदीस है। जिससे हमें पता चलता है कि हदिया देने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हदिया देना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट होना चाहिए, या फिर सामने वाले की वेल्थ को, सामने वाले के स्टेटस को देखते हुए ही हम हदिया दें, हम तोहफ़ा दें, ये ज़रूरी नहीं है। तोहफ़ा हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भी दे सकते हैं और सामने वाले के इस्तिताअत के मुताबिक भी दे सकते हैं। बस ये है कि तोहफ़ा हम जो गिफ्ट हम दे रहे हैं वो अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं, ये वजह होनी चाहिए। सिर्फ दिखावा, नमूद नुमाइश हमारी वजह नहीं होनी चाहिए। और ऐसे तोहफ़े खुलूस के भी हामिल होते हैं जो दिखावे के लिए नहीं दिए जाएँ। फिर है एक राज़दारी का मामला हमारे दरमियान होना चाहिए, वफ़ादारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास में हमारे दोस्त का कोई राज है, कोई अमानत है, तो उसकी हिफाजत हमें बहुत अच्छी तरह से करते आनी चाहिए। और अगर हमारा कोई ग्रुप है जिसमें एक दूसरे से बहस तकरार हो जाए, हमारी किसी से, हमारे अपने दोस्त से बहस तकरार हो जाए, तो उस वक्त सुलह दफ़ाई की सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए और ऐसे मामलात में सब्र और बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा हमें काम लेना चाहिए।
اس کے بعد ہے ہمیں اپنے دوستوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. خیر خواہی یعنی ان کی دنیا بھی سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر وہ دنیاوی لحاظ سے کہیں کسی پہلو میں کمزور ہیں, کہیں پیچھے رہ رہے ہیں, وہ انہیں موٹیویٹ کر کے وہاں پہ بھی آگے بڑھانا چاہیے. جیسے اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی ہمارا فرینڈ ہے جو اچھا نہیں پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, یا اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, تو ہم اس وقت اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جس طریقے سے مدد کرنے کے لائق ہیں, ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے. اور پھر آخرت سنوارنے کی ہمیں ان کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے. ہمیں کیسا لگے گا اگر ہمارا دوست آج یہاں پر ہمارے ساتھ میں ہے لیکن آخرت میں وہ ہم سے جدا ہو جائے, تو خدا نخواستہ. تو یہ اگر ہم واقعی میں اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرتے ہیں اور اس کو اگر ہم دل سے اپنا دوست کہتے ہیں, تو پھر ہم یہ کوشش بھی ضرور کریں گے. اور اس کوشش کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی کہ ہمیں اس کی غلط عادتوں پر روکنا ٹوکنا پڑے, اس پر تنقید کرنی پڑے, تو ہمیں یہ کام بھی احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ میں کر گزرنا چاہیے. اور کبھی یہ چیز ہمارے ساتھ میں ہو, یعنی کہ ہمارے کوئی دوست ہماری بری عادتوں پر روک رہے ہوں, ٹوک رہے ہوں, تو پھر ہمیں اس بارے میں غور کر کے اپنے رویے میں, اپنی عادات و اطوار میں تبدیلی لانا چاہیے. اس کے بعد ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بالکل بھی اس چیز کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے, وہ ہے ہمیں اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوستوں کے لیے دعا بھی سکھائی ہے. سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھاتے ہیں, اے ہمارے رب, ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے, اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور کدورت نہ رہنے دے. اے ہمارے رب, تو بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. سب سے بہترین دوستی وہ ہوتی ہے جو دو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے سے کریں, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے کریں, اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے کام کرنے کے لیے جب وہ لوگ ایک دوسرے سے جڑیں تو آپس میں محبت کرنے لگیں. یہ سب سے بہترین دوستی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. اس حدیث کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. حضرت ابو درداء کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے آئیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے. وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے, لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے. یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید. ایک بدو نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کون لوگ ہیں, ہمیں ان کی پہچان بتا دیجیے. فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دوستی نصیب فرمائے, ہمیں ایسا دوست بنائے اور ہمارے اندر اچھے بہترین دوست کی ساری کوالٹیز پیدا کرے. زمانے کی ہے رہنمائی کا مرکز, ہدایت کا روشن ستارہ محمد.